الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ان تمام میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ اس کا احترام بھی سکھایا. ایک نفس کی، ایک جان کی قیمت دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان کی قیمت کے، دنیا کے تمام لوگوں کے جان کی قیمت کے برابر بتلائی. کسی کو بلا وجہ قتل کرنے پر اسلام میں سزائیں جاری کی گئی. ایک انسان کو دوسرے انسان کا احترام کرنا سکھایا گیا. بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی تاکید کی گئی. چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنا سکھایا گیا. اگر دیکھا جائے تو اسلام میں ایک جان کی بہت زیادہ قیمت ہے، بہت زیادہ اس کا احترام ہے، بہت زیادہ قدر و قیمت ہے. اگر قرآن پاک ہم پڑھیں، احادیث شریفہ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک جان کی قیمت اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے. حدیث پاک میں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے تو کعبے کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیا. اس کے بعد کعبے کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا کہ اے کعبہ، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیری عظمت کتنی زیادہ ہے اور تیری حرمت اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تیری حرمت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان اور اس کا مال ہے، اس کی حرمت ہے. ایک مسلمان کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیتوں میں سکھائی ہے.
حجۃ الوداع کا خطبہ بڑا مشہور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس خطبے کے الفاظ ایسے ہیں گویا کوئی باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہو۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا هل بلغت فرب مبلغ سامع فرب مبلغ او عام سامع۔ اس کے بعد فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اور فرمایا فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ ان الفاظ کا ترجمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ہیں ان کا ترجمہ ہے کہ بے شک تمہارے جانیں، تمہارے مال اور تمہاری چیزیں تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسے اس دن کی حرمت ہے۔ وہ دن حج کا دن تھا، حج کا دن بڑا محترم ہے اللہ کے نزدیک، یوم عرفہ کا دن تھا، اس دن کو اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سال بھر میں سب سے زیادہ معزز کوئی دن ہے تو وہ یوم عرفہ کا دن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے اس دن کی حرمت ہے، جیسے اس شہر کی، اس مہینے کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک۔ ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک جو ہے بڑا احترام حاصل ہے۔ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بے بہا مغفرت کے دروازے کھول رکھے ہیں، 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک بے شمار مغفرتیں ہوتی ہیں، جو بھی مغفرت طلب کرتا ہے مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا فی شہرکم ھذا، جیسے اس مہینے کی حرمت اللہ کے نزدیک ہے اور اس شہر کی حرمت۔ ہر کوئی مسلمان جانتا ہے کہ کعبہ کہاں پر ہے، مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت اللہ کے نزدیک اتنی بڑی ہے، جہاں پر اللہ کے نبی پیدا ہوئے، جہاں پر اللہ کا پاک گھر ہے، جہاں پر حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی حرمت کے مماثل فرمایا ایک مسلمان کے جان و مال کی حرمت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں دین کے تمام امور پہنچا دیے؟ صحابہ نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر موجود ہیں وہ میری نصیحتیں، میری وصیتیں دوسروں تک پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ سننے والا بعض مرتبہ بیان کرنے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو، اور ایسا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا تو بیان کر کے بھول جاتا ہے بعض مرتبہ، لیکن سننے والے اس کو ایسے یاد رکھتے ہیں کہ وہ بیان کرنے والا بھی یاد نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فلا ترجعوا بعدی کفارا، تو میرے بعد تم کافر نہ بن جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی جان مارنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ ایک جان کی حرمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اتنے ایسے الفاظ کے ساتھ ایک جان کی حرمت کو بیان فرمایا کہ اس کا اندازہ ایک انسان کر ہی نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس قتل کرنے کے بعد وہ شرمندہ ہوا کہ میں اپنے گناہ کو کیسے چھپاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اس کو نصیحت کی، اس کو ہدایت دی، تو اس نے وہ جان کو، اس کے بھائی کی لاش کو مٹی میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر حرام کر دیا ہے قتل کرنے. من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی کو بغیر کسی جان کے ہلاک کیا یا زمین میں فساد مچانے کے لیے کسی کو مار دیا، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو اس نے ہلاک کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کو بچایا. آیت کے الفاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جان کو بچانا کتنا بڑا کام ہے. گویا ایک آدمی کسی انسان کی جان کو بچاتا ہے تو پوری دنیا کو وہ بچا رہا ہے، پوری انسانیت کو وہ بچا رہا ہے. اور اگر کوئی آدمی ایک انسان کو مار رہا ہے تو وہ گویا پورے انسانوں کو مار رہا ہے. اسی لیے اسلام میں قتل کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دے دیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا بدلہ ہمیشہ کا جہنم ہے. ایک سزا پہ بس نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر ہو، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب، بہت بڑا عذاب اس کے لیے طے کریں گے. ایک دو سزائیں نہیں، 4 طرح کی سزائیں دی گئی ہیں. ایک تو دائمی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا. دوسرا اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، جس پر اللہ کی ناراضگی ہو اس کے لیے بس اللہ کی ناراضگی ہی کافی ہے، دوسری کوئی سزا نہ دے اللہ تعالیٰ تو وہ غصہ ہی اللہ کا اس کے لیے کافی. تیسری چیز جو بتائی گئی اللہ کی لعنت یعنی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت نہیں نصیب ہوگی اس شخص. اور چوتھا عذاب قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا ہوگا. یہ ایک مسلمان کی جان اور اس کے احترام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی سزا مقرر فرمائی ہے. اس لیے ہر ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا اکرام کرے، اس کا احترام کرے. مسلمانوں میں آپس میں اگر لڑائی ہو بھی جائے تو نصیحت کی گئی ہے کہ آپس میں صلح کرا دو، کیونکہ دو لڑنے والے جب آپس میں غصے میں ہوں گے تو وہ خود نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. انسان غصے میں عقل کھو دیتا ہے. تو فرمایا گیا کہ تم اگر کسی آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تو 2 جماعتیں مسلمان کی جب آپس میں لڑ رہی ہیں تو فرمایا کہ تم ان میں صلح کرا دو. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اگر کہیں جھگڑا ہوتا دیکھو تو اس میں صلح صفائی کرا دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. یہ انسان کی جان و مال کی حرمت ہے، اور انسان کے مسلمان کی جان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی حرمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاقو سے اشارہ کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے. ایک جان کی حرمت اللہ کے نزدیک اتنی بڑی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف نیزے سے اشارہ کرتا ہے تو وہ اس وقت تک فرشتے اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اس وقت تک بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ہتھیار نیچے نہ رکھ دے.
حدیث پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ مائیں بھی اپنے بچوں کی طرف چاقوؤں سے اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی کی طرف چاقو سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز گناہ ہے، اس کو سمجھے۔ اور کسی مسلمان کو جان سے مار دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قتل جو ہے اللہ کے نزدیک انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو انسان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ ایمان سے نفرت کرتا ہے اور اسی لیے وہ قتل کو جائز سمجھتا ہے، اور پھر کفر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دائمی جہنم کا عذاب چکھائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا گیا۔ آج کل مسلمانوں میں یہ چیز بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ایک جان کی حرمت کو دوسرے مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایک جان کی حرمت کو دوسرا آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آج کل جو بے روزگاری، جوا سٹے کی عادت، نشے کرنے کی عادت، راتوں کو جاگنا، عدم برداشت، جس کا اللہ نے حکم دیا، برداشت کرنے کا حکم دیا اللہ نے، ایک مسلمان کی طرف سے تکلیف ہو جائے تو اس کو برداشت کریں، برداشت کرنے کی صفت نہیں ہے۔ راستوں کے آداب کا دھیان نہ رکھنا، راستے پہ جو طریقہ ہے چلنے کا، قانون کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی کچھ اس کے اصول رموز بتائے گئے ہیں۔ ایک حصہ روڈ کا وہ ہوتا ہے جس میں سیدھی طرف سے آنے والے چلتے ہیں، ایک حصہ روڈ کا وہ ہوتا ہے جس میں بائیں طرف سے آنے والے چلتے ہیں، ایک طرف سے جانا ہے، ایک طرف سے آنا ہے۔ تو ان آداب کا اگر خیال نہیں رکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ روڈ کے جو حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ راستوں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مسابقت، یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی وجہ بنتی ہے قتل کی۔ تو یہ صرف کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جیسا حکومت سختی کرنا چاہے، حکومت سختی کر کے ان اصول کو، آداب کو لوگوں پر لاگو کر سکتی ہے، لوگوں کے اندر امن قائم کرنے کے لیے وہ سختی کر سکتی ہے، ایسے ہی ذمہ داری ہے ائمہ اور خطباء کی کہ وہ بیان کریں کہ لوگوں کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے با اثر افراد کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں، جو لوگ نشہ کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے تنظیمیں بنائیں، پوسٹ کارڈ بنائیں، اس کے پوسٹر لگائیں جگہ جگہ، نوجوانوں کو ایسے کاموں میں لگائیں جو تعمیری ہوں، مثبت ہوں، ورزشی، اور اس میں جو ہے لوگوں کا فائدہ ہو، ایسی چیزوں میں نوجوانوں کو لگائیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ با اثر افراد لوگوں کو ناچ گانوں میں لگاتے ہیں، جوئے سٹے میں لگاتے ہیں، یہ بالکل اسلام کے مخالفت میں ہم چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان و مال کی حرمت تو اتنی فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دوسروں کا تو چھوڑ دو، اپنی جان کو بھی اگر ہلاک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی سزا دیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جس نے پہاڑ پر چڑھ کر وہاں سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو وہ قیامت تک پہاڑ پر چڑھتا رہے گا جہنم میں، اور وہاں سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، یعنی خودکشی کر لی، تو مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، جہنم میں وہ آگ کا زہر پیے گا اور وہ مرتا رہے گا اور زہر پیتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو لوہے سے ہلاک کر لیا، وہ قیامت تک لوہے سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، مارتا رہے گا۔ تو خود اپنی جان کی حرمت اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان کی حرمت،
اتنی معزز ہے اللہ کے نزدیک کہ کسی کو بے وجہ قتل کرنے پر سزائیں مقرر کی گئی ہے، کسی کو ہلاک کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائمی جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اتنی بڑی باتیں سنانے کے بعد مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں میں جو یہ فسادات ہو رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے قتل کے واقعات جو ہو رہے ہیں، ان پر متنبہ ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو اس پر توجہ دینا چاہیے۔ اصلاح معاشرے کے عنوان سے اس پر تنظیمیں اور اس پر تحریکیں چلنی چاہیے اور مسلمانوں کو اس میں سدھار پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ سے ہی یہ طریقہ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہوں، ایک دوسرے پر شفیق ہوں۔ صحابہ کی اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، قرآن پاک میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم یعنی مسلمان کافروں کے اوپر سخت ہیں لیکن آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر وہ رحیم و شفیق ہے، ایک دوسرے کے اوپر وہ رحمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نظر انداز کا معاملہ کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ معاملہ صحابہ کا تھا، اور اسی طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت مدح میں ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی طریقے پر مسلمانوں کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور انسان کی جان و مال کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق